ہم کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتے. یہاں آنے والے کو یہ گلہ نہیں ہوتا کہ ہمیں جواب نہیں دیا. جواب دیتے ایسے ہیں جیسا آنے والا ہوتا ہے. بندے کی شکل و صورت دیکھ اس کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے نا. اب بات اچھی طرح سمجھیں. اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں؟ جی بالکل زندہ ہیں. اب مجھے براہ راست کی گفتگو ہے. ایک مواتی پوچھ رہا ہے حضور قبر میں زندہ ہیں الیاذ باللہ، اتنی قبر تنگ ہے تو ان کا سانس اندر نہیں گھٹتا؟ اب اس کا آسان جواب تو بڑا آسان ہے، میں دے چکا ہوں کہ قبر میں روح کا نبی کے جسم کے ساتھ تعلق نہ تعلق تصرف ہے نہ تعلق تدبیر ہے. بس سانس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ حیات ہی اور دنیا والی ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی اس کی زبان میں جواب دیتے ہیں. میں نے پوچھا تو ماں کے پیٹ میں کتنے ماہ زندہ رہا؟ کہا جی 5 ماہ. میں نے کہا تیرا سانس نہیں گھٹا؟ تجھے اللہ ماں کے پیٹ میں زندہ رکھے تو تیرا سانس نہیں گھٹتا. اللہ نبی کو قبر کے پیٹ میں زندہ رکھ لے تو پھر تجھے اشکال کیوں ہے کہ سانس نہیں گھٹتا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا پھر سوال کریں گے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں؟ آپ نے کہا جی بالکل زندہ ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے کہنا 63 سال. وہ جب قبر میں زندہ ہیں تو پھر 63 سال تو نہ ہوئے نا. آج کون سا ہجری ہے؟ سن 1437 اور 13 سال پہلے ملا لیں مکہ مکرمہ کے تو کتنے ہو گئے؟ 1450. اور 400 سے پہلے ملا لیں کتنے ہو گئے؟ 1500 ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں زندہ ہیں تو پھر آپ 1500 سال کے ہوئے نا، 63 سال کے تو نہ ہوئے. جب زندہ ہیں تو عمر 63 سال نہیں 1500 سال 1490 سال ہوئی نا. میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا جی 40 سال. میں نے کہا ماں کے پیٹ میں کتنے ماہ زندہ رہے؟ کہا جی 5 ماہ. تو میں نے کہا آپ سچ بولے نا، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ سے کوئی بندہ پوچھے عمر کتنی ہے، آپ نے کہنا 14 سال اور 5 ماہ. 14 سال اور 5 ماہ. کہتا ہے جب آدمی ماں کے پیٹ میں زندہ ہو اس کو عمر میں شمار نہیں کرتے. میں نے کہا قبر کے پیٹ میں زندہ ہو اس کو بھی عمر میں شمار نہیں کرتے. جس طرح عمر ماں کے پیٹ سے نکلنے سے شروع ہوتی ہے اسی طرح عمر قبر میں جاتے ہی ختم ہو جاتی ہے. جب پوچھے نا عمر کتنی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے سے لے کر قبر میں جانے تک کتنے سال بنتے ہیں، اس کو عمر کہتے ہیں. آپ بتاؤ جو عمر کا معنی بھی نہیں سمجھتا اور وہ اعتراض کرے حضور کی حیات پر، تعجب ہے کہ نہیں؟ بتاؤ اور بھائی تعجب ہے کہ نہیں اس پہ؟ میں اس لیے کہتا ہوں مجھے تعجب ہوتا ہے ان باتوں پر، یار ان کا علم کیسا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے اور پھر اشکال کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہیں تو اپنے زندہ باپ کو قبر میں کوئی دفن نہیں کرتا، تو زندہ نبی کو صحابہ نے قبر میں دفن کر دیا. مشرکین مکہ کا بہت بڑا جرم یہ تھا کہ اپنی زندہ بچی قبر میں دفن کر دیتے تھے، تو صحابہ نے نبی کو زندہ دفن کر دیا. یہ تو مشرکین مکہ سے بڑا گناہ ہوا. اب ہمارے ساتھی پریشان ہوتے ہیں کہ شاید بڑی مضبوط دلیل دی ہے. میں نے کہا دیکھو ہمارا عقیدہ آپ نے پورا سنا نہیں یا سمجھا نہیں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی پر دنیا میں موت آئی ہے اور قبر میں حیات ملی ہے. تو جب صحابہ نے زندہ دفن نہیں کیا، صحابہ نے اس پیغمبر کو دفن کیا جن کی دنیا میں موت آ گئی ہے. تو دنیا کے اعتبار سے تو موت آ چکی ہے، اب اللہ کے نبی کو وہاں بھیجنا ہے، یہاں کی حیات ہے اور وہ حیات دنیا کی نہیں ہے، وہ حیات قبر کی ہے. وہ حیات کون سی ہے؟ قبر کی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ وضو بھی کرتے ہوں گے. تو یہ بتائیں کہ حضور وضو کہاں کرتے ہیں؟ اب آپ اس کا جواب تلاش کریں، نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ قدوری میں ہے، نہ کنز میں. آپ پریشان ہو گئے یار اس کا جواب کہاں سے؟ یہ تو بہت بڑا علامہ ہے. یہ اللہ کے نبی اگر قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو بتاؤ وضو کہاں کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دفن فرمایا تھا تو اس سے پہلے اللہ کے نبی کو غسل بھی کروایا تھا. جی کروایا تھا. میں نے کہا غسل کریں تو وضو ہو جاتا ہے؟ کہا جی ہو جاتا ہے. میں نے کہا اس کے بعد وضو کہاں ٹوٹا ہے آپ بتا دیں، کہاں کرتے ہیں ہم بتا دیتے. کہاں ٹوٹا ہے آپ بتا دیں اور کہاں کرتے ہیں ہم بتا دیتے. یہ تو جواب ہے جو میں کہتا ہوں نا سوال پر سوال ہے، یہ تو وہ ہے. اور تحقیقی جواب بڑا آسان ہے کہ جب نبی کی نیند ناقض وضو نہیں ہے تو نبی کی موت ناقض وضو کیسی ہوگی؟
نبی جب زندہ ہیں اور سو جائیں تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، تو نبی جب قبر میں حیات ہیں تو وہاں وضو ٹوٹنے اور جڑنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو کرتے ہیں، چٹکلے مارتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔